اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ اس کی نیکی اور پرسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اس علاقے میں ایک اور شخص تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بدعمل اور بد کردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گناہگار شخص نے دیکھا کہ وہ نیکوکار ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف تو تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کی اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گناہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ کیا عجب کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میرے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گناہگار اور پورے قوم میں بدنام شخصیت ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں آ بیٹھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائی زمانے کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گناہگار شخص اٹھ پر چل دیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ پگن ہو گیا۔ پیغمبر وقت کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہو کہ نئی سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کرو، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کی خلوصی حسنی نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور ان کی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کی تکبر کی وجہ سے ہم نے اس سے چھین لیے۔ پیارے ساتھیوں، کیا پتہ ہے کہ حسنی نیت سے کیا گیا ہمارا ایک عمل بارگاہ رب العزت میں قبول ہو اور اتنا پسندیدہ عمل ہو کہ اس کی بدولت اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو چھوٹے سے چھوٹے عمل ہی کیوں نہ ہو، اسے صدق دل اور حسنی نیت سے کیا جائے اور تکبر جیسے گناہ عظیم الشان سے بچا جائے، کیونکہ شیطان نے بھی صرف تکبر کیا تھا اور ازل سے ابھی تک مردود قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔